حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور میرے عزیز دوستو، گزشتہ ہفتہ واری پروگرام میں جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے اسباب اس عنوان پر گفتگو کی گئی تھی۔ 5 اسباب بیان کیے گئے تھے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس پروگرام میں بھی اسی موضوع کے حوالے سے کچھ مزید گفتگو آپ کے سامنے کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اس موضوع کے حوالے سے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، گزشتہ پروگرام میں 5 اسباب بیان کیے گئے تھے۔ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں ان میں چھٹا سبب یہ ہے کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز کی ادائیگی کرنا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اگر ہماری یہ خواہش ہے، اگر ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز کی ادائیگی کریں۔ اگر ہم 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ ہمیں ترمذی کی روایت ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جماعت کے اندر 40 دن تک نماز پڑھے، اس حال میں کہ وہ انسان تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہو، نماز سے 1 منٹ پہلے ہی انسان حاضر ہو جائے، جماعت کے اندر انسان 5 منٹ پہلے پہنچ جائے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہو، پیارے نبی فرماتے ہیں کتب لہ براتان، اس انسان کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک برات برات من النار، جہنم کی آگ سے برات لکھ دی جاتی ہے، وبرات من النفاق، اور ایک نفاق کے مرض سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ تو حضرات، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، نفاق کی بیماری سے ہم بچ جائیں، تو ضرورت ہے کہ 40 دن تک ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں آ کر کے نماز کی ادائیگی کریں۔ حضرات، دیکھا جائے تو یہ بہت ہی عظیم عمل ہے۔ 40 دن کے اندر صرف اور صرف ہمیں 200 نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ اگر ہم 200 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادائیگی کر لیں تو ایسی صورت میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے اللہ رب العالمین ہمیں بچا لے گا، نفاق کے مرض سے اللہ رب العالمین ہمیں بچا لے گا۔ تو حضرات، اس سے اچھا سودا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم 200 نمازوں کی ادائیگی کر کے، ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ 200 نمازیں پڑھ کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، ہم اپنے آپ کو نفاق کی بیماری سے بچا لیں۔ اسی طرح سے حضرات، ایک 7واں سبب فجر کی نماز اور عصر کی نماز کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے ہوئے پڑھنا۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان دونوں نمازوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ ان کے اندر کبھی بھی سستی، کبھی بھی کاہلی ہمیں نہیں کرنی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبہ، ایک ایسا انسان جہنم کی آگ میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا جو انسان طلوع فجر سے پہلے نماز کی ادائیگی کرے، اور اسی طرح غروب آفتاب سے پہلے نماز کی ادائیگی کرے۔ یعنی جو انسان فجر کی نماز کی ادائیگی کرے، جو انسان عصر کی نماز کی ادائیگی کر لے، وہ انسان کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں جا سکتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرات، 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے،
لیکن ان دونوں نمازوں کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی الگ سے خصوصیت بیان کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من صلی البردین، جو انسان 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے وہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ ٹھنڈی نمازیں کون سی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، ٹھنڈی نمازوں سے مراد صلاۃ فجر ہے، فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے۔ گویا جو انسان فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، جو انسان عصر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، وہ انسان جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان فجر کی نماز با جماعت ادا کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ انسان پوری رات قیام اللیل کرتا ہے۔ اگر کسی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس انسان کو پوری رات قیام اللیل کا ثواب دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی العشاء فی جماعت، کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادائیگی کی اس نے گویا کہ آدھی رات قیام اللیل کیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو گویا کہ اس نے پوری رات قیام اللیل کیا۔ حضرات، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک انسان اگر چاہے بھی تو پوری رات قیام اللیل نہیں کر سکتا، انسان تھک جائے گا۔ اگر ایک رات کر بھی لے تو دوسری رات انسان کنٹینیو نہیں کر سکتا، انسان اس معاملے میں تھک جائے گا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم فارمولہ بتایا کہ اگر ہم پوری رات قیام اللیل کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو صرف ہم ایک عمل کر لیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ ہم فجر کے وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر کی نماز کی ادائیگی کر لیں، اس سے ہمیں پوری رات قیام اللیل کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح سے حضرات، جہاں تک عصر کی نماز کی بات ہے تو اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ تاکید کی ہے کہ انسان کو ہرگز نماز عصر کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ نماز عصر کے انسان کو ہمیشہ کے لیے پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ نے فرمایا، اے لوگو، تم لوگ نمازوں کی پابندی کرو۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کا حکم اللہ نے دے دیا، اور اس کے بعد پھر فرمایا والصلاة الوسطى، نماز عصر کی پابندی کرو۔ حضرات، نمازوں کے اندر عصر کا وقت بھی داخل ہے، عصر کی نماز بھی داخل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ نماز عصر کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تم لوگ نماز عصر کے اندر ہرگز سستی نہ کرو، ہرگز کاہلی نہ کرو، بلکہ اس کو کنٹینیو پڑھا کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرات، نماز عصر جس کی تاکید اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کی ہے، ہمیں ان دونوں نمازوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں ان کی ہمیشہ پابندی کرنی چاہیے۔ ویسے 5 وقتہ نمازوں کی ہم پابندی کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو 2 نمازیں ہیں، عصر کی نماز ہے اور اسی طریقے سے فجر کی نماز ہے، ان کے اندر ہم ہرگز سستی نہ کریں، ہرگز کاہلی نہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان نماز عصر کو ترک کر دے اس کا کیا انجام ہوگا؟ پیارے نبی نے فرمایا، الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس سے عصر کی نماز فوت ہو جائے تو گویا کہ اس کے اہل و عیال اس سے فوت ہو گئے، اس کی دولت اس سے کھو گئی۔ حضرات، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ حضرات، اگر ہم نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں، جو نمازیں ہم دیگر نمازیں پڑھتے ہیں، اگر ہم ان کے ثواب کو بچا کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم صلاۃ عصر کی پابندی کریں، اس کے اندر کبھی بھی غفلت نہ برتیں، اس کے اندر کبھی بھی کوتاہی نہ کریں۔ اگر ہم اس کے اندر کوتاہی کریں گے ہمارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔
ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو حضرات صلاۃ عصر کی اور صلاۃ فجر کی ادائیگی کرنا، باجماعت ان دونوں نمازوں کو پڑھ لینا ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو نار جہنم سے آزادی دلاتا ہے، ہم ایسی صورت میں جہنم کی آگ سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات 8ویں چیز بہت ہی آسان عمل ہے، آپ ظہر سے پہلے نماز کی ادائیگی کے لیے آئیں، 4 رکعت سنت اب پہلے پڑھ لیں، اور ظہر کی ادائیگی کے بعد، ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ 4 رکعت سنت پڑھ لیں، آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، کہ جو انسان ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتوں کا اہتمام کرے، اور جو انسان ظہر کے بعد 4 رکعت سنت کا اہتمام کرے، حرمہ اللہ علی النار، نار جہنم کے اوپر اللہ نے اس بندے کو حرام کر دیا ہے۔ حضرات اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نار جہنم کو ہمارے اوپر حرام کر دے، تو ضرورت ہے کہ ہم ایک عمل کیا کریں، ظہر سے پہلے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے آئیں، 4 رکعت سنت کی ادائیگی کر لیں، اور ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہم 4 رکعت سنت کا اہتمام کر لیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، ہم جہنم کی آگ سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات ایک نوع عمل، اور یہ بہت ہی عظیم عمل ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو دینا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لے، اور انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جائے، تو اللہ رب العالمین انسان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یلج النار رجل، ایک انسان جہنم کی آگ میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ کون انسان؟ وہ کون انسان ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکا من خشیت اللہ، وہ انسان کبھی بھی نار جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا جو انسان اللہ کی خشیت سے رو دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ دودھ تھن کے اندر واپس چلا جائے، یہ انسان اس وقت تک جہنم کی آگ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرات آپ جانتے ہیں، جو دودھ تھن سے نکل جاتا ہے، اس دودھ کو پھر تھن میں دوبارہ واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ جس طرح یہ کام مشکل ہے، بالکل اسی طرح وہ آنکھ، وہ انسان جو اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے، وہ انسان جہنم کے اندر چلا جائے، یہ کام اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ تھن سے دودھ نکل جانے کے بعد تھن کے اندر دودھ واپس کر دینا، یہ کام مشکل ہے۔ تو حضرات ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں۔ ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آنکھیں ہیں جس کو جہنم کی آگ کبھی بھی جلا نہیں سکتی ہے، ان میں سے ایک آنکھ کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ جو اللہ کی خشیت سے، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کر کے جس آنکھ سے آنسو نکل آئے، اس آنکھ کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ تو حضرات تنہائی میں ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ڈر ہم اپنے اندر پیدا کریں، جہنم کے جو عذابات ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں، اور اس کا جو تصور ہے اس کو اپنے اندر لے کر کے آئیں۔ قبر کے جو عذابات ہیں، قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، ہم ان کو اپنے اندر لے کر کے آئیں۔ اگر ان کا تذکرہ اور ان کو یاد کر کے اگر ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو ہمارے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات ایک 10واں انسان جو جہنم سے آزادی حاصل کر لے گا، جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، وہ انسان ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اس کے دونوں قدم غبار آلود ہو جاتے ہیں۔ حضرات یہ بات اگرچہ جہاد کے تعلق سے ہے کہ اگر کوئی انسان جہاد میں نکلتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے،
اور اس کے پیر غبار آلود ہو جاتے ہیں، ایسے انسان کے اوپر اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ بات اگرچہ مجاہدین کے لیے ہے، لیکن اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان دینی امور میں قدم بڑھا رہا ہے، کوئی دینی پروگرام کا اہتمام کرتا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کے لیے کہیں چل کر کے جاتا ہے، کہیں اصلاح کی غرض سے کہیں انسان چل کر کے جاتا ہے، اگر ان امور کے اندر انسان اپنے پیروں سے چل کر کے جاتا ہے اور اس کے دونوں پیر غبار آلود ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی انسان کے اوپر اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غبرت قدماہ فی سبیل اللہ، جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائے، پیارے نبی نے فرمایا فہما حرام علی النار، جہنم کی آگ کے اوپر یہ دونوں قدم حرام ہے۔ جہنم کی آگ ایسے قدموں کو جلا نہیں سکتی ہے، جہنم کی آگ ایسے قدموں کو چھو نہیں سکتی ہے جو اللہ کی راہ میں نکل کر کے جس کے دونوں قدم غبار آلود ہو جائے، ایسے قدم کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ تو حضرات، یہ کہیں پر اصلاح کی غرض سے چلا جانا، کسی انسان کی مدد کے لیے نکل پڑنا، اللہ کی دعوت پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کہیں پر نکل پڑنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اگر ہم نکلتے ہیں اور ہمارے قدم غبار آلود ہوتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یاد رکھیے ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ایک 11ویں چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ انسان کے پاس اگر بیٹیاں ہیں، انسان کو چاہیے کہ اپنے بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، دیکھ بھال کرے، اور بلوغت کے بعد انسان اپنے بیٹیوں کی شادی کرا دے۔ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کو نار جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ابتلی من هذه البنات، جس انسان کو بیٹیاں دے کر کے آزمایا جائے، لوگ تانے دیتے ہیں، ارے ان کے پاس تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ حضرات، یہ تانے صحیح نہیں ہے۔ جس کے پاس بیٹیاں ہوں، ایسے انسان کی قسمت اچھی ہے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین بیٹیوں سے نوازے اور وہ انسان ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، کن لہ سترا من النار، یہ بیٹیاں نار جہنم سے کل قیامت کے دن پردہ بن جائیں گی۔ حضرات، آخرت میں انسان کو صرف یہی چیز چاہیے کہ انسان نار جہنم سے بچ جائے، انسان جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اگر ہماری بیٹیاں ہمارے لیے نار جہنم سے پردہ بن جائیں تو حضرات، یہ بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہیں، یہ بیٹیاں ہمارے لیے زحمت نہیں ہے۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں، ہم تانا دینے سے بچیں اور ان بیٹیوں کو ہم اپنے لیے رحمت سمجھیں۔ اسی طرح سے حضرات، ایک 12ویں چیز جس کی وجہ سے انسان نار جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ایک 12ویں چیز یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا۔ ایک مسلمان ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے، اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں، اس کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ ایک تیسرا پرسن آتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ ایسے دفاع کرنے والے مسلمان کے اوپر اللہ رب العالمین نار جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ذب عن عرض اخیہ بالغیبہ، بھائی کی عدم موجودگی میں، مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں جو انسان اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، کان حقا علی اللہ، اللہ کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ حضرات، اللہ رب العالمین کے اوپر حق بن جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ حضرات، گالی دینا سب کو آتا ہے، عزت کو نیلام کرنا سب کو آتا ہے، عزت کو تار تار کرنا سب کو آتا ہے، لیکن حضرات ضرورت ہے کہ اگر کسی کی عزت پامال ہو رہی ہو، کسی کی عزت لوٹی جا رہی ہو، ہم اس کی عزت کا دفاع کریں،
ہم اس کی عزت کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس کی عزت کو بچاتے ہیں تو یاد رکھیے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں نار جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک 13واں عمل جس کی وجہ سے انسان کو نار جہنم سے بچا لیا جاتا ہے، مسلمان کو آزاد کرنا۔ کوئی مسلمان ہے جو غلام بن گیا ہے، اس کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اس کے مالک کے پاس جائیں اور ایسے مظلوم غلام مسلمانوں کو خرید کر کے آزاد کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان جس نے کسی غلام مسلمان کو خرید کر کے آزاد کر دیا تو اس آزادی کے بدلے میں اللہ رب العالمین آزاد کرنے والے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرات یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرات آج غلاموں کا دور نہیں ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے، اہل علم نے کہا ہے کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بے جرم و خطا جیل کے اندر ہیں، ان کی رہائی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے۔ اگر ہم اس حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے مظلوم مسلمان بھائی کی رہائی کے لیے بندوبست کریں۔ اگر ہم ایسے مظلوم مسلمان بھائی کی آزادی کے لیے اور ان کے جیل سے چھٹکارے کے لیے قدم بڑھائیں گے تو یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا یہاں پر تذکرہ کیا، جس ثواب کا یہاں پر تذکرہ کیا، ہم اس کو حاصل کر لیں گے۔ اسی طرح سے حضرات ایک 14واں سبب کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں وہ ہے حسن اخلاق۔ اگر ہم اچھے اخلاق کو اپنے اندر نافذ کر لیتے ہیں، گڈ کیریکٹر کا اگر ہم مالک بن جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی دلا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان ہینا لینا حرمہ اللہ علی النار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان نرم دل ہو، جو انسان خوش اخلاق والا ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، اللہ رب العالمین نار جہنم کے اوپر اس انسان کو حرام کر دیتا ہے۔ ایسا انسان کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ تو حضرات یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں، ہم اپنے کردار کو درست کر لیں، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ حضرات اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، ام دردہ نے ابو دردہ کو دیکھا کہ رات بھر تہجد کی ادائیگی کر رہے ہیں اور رات بھر تہجد کی ادائیگی کرنے کے بعد ایک دعا کنٹینیو پڑھ رہے ہیں، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ یہ دعا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنٹینیو پڑھتے جا رہے ہیں۔ ام دردہ نے سوال کیا ابو دردہ سے کہ آپ اس دعا کو اس قدر زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ پوری رات یہ دعا پڑھتے رہ گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو دردہ کہتے ہیں ایک مسلمان بندہ جس کا اخلاق اچھا ہو، اس کے اخلاق کے اچھے ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے، اور ایک انسان جس کا کردار اچھا نہ ہو، جس کا اخلاق اچھا نہ ہو، جو بد اخلاق ہو، اس کے برے اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ تو حضرات ضرورت ہے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنے اندر نافذ کریں، جو بد اخلاقیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں ہم اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے اللہ رب العالمین نار جہنم کو ہمارے اوپر حرام کر دے گا، ہم نار جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو حضرات یہ 14 اسباب تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ حضرات اگر ہم ساری چیزوں کے اوپر عمل نہیں کر سکتے تو ضرورت ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں، شاید ایک ہی چیز ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہم ان میں سے کسی ایک چیز پر ضرور کنٹینیو عمل کریں۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔